آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کے اگلے میچ سے پہلے پاکستان کے شائقین کرکٹ کو پاکستان ٹیم کو بڑی خوشخبری ملی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، جبکہ شاہین افریدی اور عبداللہ شفیق کی جگہ کون کھیل سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی سی بی نے بالآخر ہمت کر لی ہے اور آئی سی سی سے شکایت کر دی ہے بھارتی شائقین کرکٹ کی۔ کیا بھارتی شائقین کے اوپر اب پابندی لگ سکتی ہے؟ جبکہ افغانستان کے اوپننگ بلے باز رحمان اللہ گرباز گزشتہ میچ میں فتح گار اننگز کھیلنے کے بعد کسی حد تک مشکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہمت دکھائی ہے، آئی سی سی سے بالآخر شکایت کر دی ہے بھارتی شائقین کی، بھارتی بورڈ کی، بھارتی حکومت کی۔ ایک تو یہ کی کہ جس طرح ہمارے کھلاڑیوں کے اوپر ہوٹنگ کی گئی بہت زیادہ، خاص طور پر بابر اعظم کے اوپر، محمد رضوان کے اوپر، وہ ناقابل قبول تھی۔ لیکن جو بہت ہلکے الفاظ استعمال کیے ہیں پی سی بی کی جانب سے، باقاعدہ طور پر کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے اس طرح کہیں نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا 2007 کے ورلڈ کپ سے پہلے جب شاہد افریدی دورہ ساؤتھ افریقہ میں گئے ہوئے تھے، تو ایک تماشائی جو انہیں ہوٹنگ کا نشانہ بنا رہا تھا، تو محض بیٹ کا اشارہ کیا تھا کہ بیٹ ماروں گا، تو آئی سی سی نے از خود نوٹس لے کر 4 میچوں کی پابندی عائد کر دی تھی ان کے اوپر۔ اور یہی ضابطہ اخلاق شائقین کرکٹ کے حوالے سے بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ کئی بار شائقین کو بھی میدان بدر کیا گیا، ان کے میدان میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان نے اس قدر ٹھوس وجوہات کی بنیاد پر اور بلند آواز کر کے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ بھارتی شائقین پر ہم پابندی کی توقع کر سکیں، جنہوں نے یہ سلوگن بنایا، جنہوں نے اکسانے کی کوشش کی رضوان کو، بابر اعظم کو؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس قدر سختی سے، یہ محض ہم لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ پی سی بی کو غیرت کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، تو محض ایک ہلکی پھلکی درخواست لکھ دی ہے جس کا کوئی آؤٹ پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ بی سی سی آئی ہمارے صحافیوں کو، ہمارے شائقین کرکٹ کو ویزے نہیں دے رہا، اور یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہے ورلڈ کپ کے قوانین کی، آئی سی سی کے میگا ایونٹ کے قوانین کی۔ اور لیکن یہ درخواست بھی جس اطاعت کے ساتھ لکھی گئی ہے، لگتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی سنوائی کی جائے گی۔ یہ تو اپڈیٹ ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے بالآخر تھوڑی سی زیادہ تو نہیں کہیں گے، تھوڑی سی ہمت دکھائی ہے۔ اس کے اوپر اب آگے صورتحال جو ہے وہ جب اپڈیٹ آئے گی شیئر کروں گا۔ لیکن اب دوسری اہم چیز یہ ہے کہ رحمان اللہ گرباز، جس نے انگلینڈ کے خلاف گزشتہ میچ میں فتح گار اننگز کھیلی تھی، اپنی ٹیم کو فتح دلانے میں کلیدی کردار ادا کرایا تھا، اس کے اوپر اب ایک ڈی میرٹ پوائنٹ لگ گیا ہے، اس کو سرنزش کی گئی ہے، کیونکہ جب وہ آؤٹ ہوئے تھے 80 رنز پر، تو جب وہ آؤٹ ہو کے جا رہے تھے باؤنڈری پر اور بورڈ پر اور کرسی پر کھینچ کر بیٹ مارا تھا، لات بھی ماری تھی، جس کی وجہ سے آئی سی سی نے یہ نوٹس لیا، انہیں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرنزش کی گئی ہے کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو۔ اور اس جو یہ جس لیول کی خلاف ورزی کی ہے، 2 ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیے جا سکتے تھے، لیکن اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو انہیں 2 ڈی میرٹ پوائنٹ دیے جائیں گے۔ اور آئی سی سی نے ستمبر 2016 میں یہ قانون لاگو کیا تھا کہ اگر 24 ماہ کے دوران کوئی کھلاڑی 3 ڈی میرٹ پوائنٹ حاصل کرتا ہے تو اسے کم از کم ایک ٹیسٹ یا 2 وائٹ بال کی، چاہے T20 سیریز کھیل رہے ہوں چاہے ون ڈے کھیل رہے ہوں، اس میں پابندی لگ سکتی ہے۔ تو اگر دوبارہ رحمان اللہ گرباز نے ایسا کیا تو وہ ورلڈ کپ کے 2 میچز میں باہر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے رحمان اللہ گرباز کسی حد تک مشکل میں آئندہ آنے والے دنوں میں خود کے جو جذبات ہیں اس کے اوپر انہیں کنٹرول رکھنا ہوگا، ورنہ ان کے لیے بری خبر بھی آ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان ٹیم آج پریکٹس کرے گی احمد آباد میں۔ جب پاکستان ٹیم ہاری ہے اس کے بعد سے پریکٹس نہیں کر سکی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے کھلاڑیوں میں انفیکشن تھا، کسی حد تک 5 کھلاڑیوں کی رپورٹ کی گئی ہے، اور یہ امید تھی کہ شاید ابھی اور زیادہ جو خطرہ تھا بلکہ کہ پاکستان ٹیم اور زیادہ قرنطینہ کرنا پڑے گا، پاکستان ٹیم کو شاید میدان میں نہ آ سکے۔ لیکن آج پی سی بی نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ پاکستان ٹیم آج بالآخر پریکٹس کرے گی، اور بلکہ اب شروع کرنے والی ہوگی، 2 بجے سے 5 بجے تک پریکٹس کا ٹائم ہے بنگلور میں۔ اور یہیں پر 20 اکتوبر کو پاکستان نے آسٹریلوی ٹیم کے ساتھ میچ کھیلنا ہے، اور جو کھلاڑی ہیں وہ اپڈیٹ فی الحال نہیں کیا گیا کہ کون کون سے کھلاڑی کھیلیں گے، پریکٹس کریں گے، اور کون سے کھلاڑی آج آرام کریں گے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ 2 کھلاڑیوں کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے
کہ عبداللہ شفیق مکمل طور پر کرنطینہ میں ہیں، وہ ان کو فلو کی بھی مسئلہ ہے اور بخار بھی ہے، ڈینگی کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی پازیٹیو آئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں روکا گیا ہے دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ یا دیگر آفیشل کے ساتھ ملنے سے۔ فی الحال وہ کرنطینہ میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہین شاہ آفریدی کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ بھی ایسے وائرس سے ان کا متاثر ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے شاید آج وہ بھی پریکٹس نہ کر سکیں، اور ان کی کسی حد تک اسٹلوی ٹیم کے خلاف جو شرکت ہے میچ میں وہ بھی مشکوک ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ابھی ایک دن درمیان میں ہے، آج کا دن بھی ہے، کل کا دن بھی ہے، کیونکہ پرسوں میچ ہے، تو اس دوران ان کی طبیعت میں ان کی کتنی بہتری آتی ہے۔ اگر خدا نہ کرے بہتری نہ آئی تو پاکستان ٹیم ان کے بغیر بھی میدان میں جا سکتی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے کسی حد تک دھچکا ضرور ہوگا۔ گو کہ شاہین شاہ آفریدی کی جو کارکردگی ہے اب تک وہ بہتر نہیں رہی ہے یا توقعات کے مطابق نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے مین اسٹرائک بولر ہیں اور اپنا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں اس میچ پر۔ اگر وہ نہیں کھیلے تو ان کی جگہ کون کھیلے گا؟ یقیناً پاکستان کی جو موجودہ ٹیم ہے اس کے اندر کوئی بھی دوسرا متبادل نہیں ہے ماں سوائے وسیم جونیئر کے، اور وسیم جونیئر کی کلاس کا اور شاہین شاہ آفریدی کی کلاس کا بہت بڑا فرق ہے۔ پاکستان کو یہ بہت بڑا ڈنٹ پڑ سکتا ہے اگر شاہین شاہ آفریدی نہیں کھیلے۔ اس کے علاوہ عبداللہ شفیق جو کہ سری لنکا کے خلاف سنچری بنانے میں کامیاب رہے تھے، اگر وہ نہیں کھیلتے، جو کسی حد تک فارم میں ہیں اور پاکستان کی جانب سے محمد رضوان کے بعد دوسرے ٹاپ اسکورر ہیں، 104 کے اسٹرائک ریٹ سے 133 رنز بنا چکے ہیں، تو ان کے نہ کھیلنے سے بھی پاکستان ٹیم کو کسی حد تک فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں کیا امام الحق اور فخر زمان کھیلتے ہیں یا پھر رضوان کو پروموٹ کیا جاتا ہے اوپننگ پوزیشن پر۔ اگر میری رائے کے مطابق تو یہ ہے کہ فخر زمان کے بجائے اگر رضوان کو بھی ٹرائی کیا جائے اوپننگ کے طور پر، وہ زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ T20 فارمیٹ میں ہم ان کے اوپر یہی مسئلہ، یہی الزام لگاتے ہیں کہ وہ پاور پلے کا یوز صحیح نہیں کرتے، گو کہ 10ویں سے 20ویں اوور کے درمیان جو ان کا اسٹرائک ریٹ ہے اوورال وہ بہت شاندار ہے، اور وہ گیندوں کا جو حساب کتاب ہے اس کو نہ صرف کور کرتے ہیں بلکہ بہت اچھے اسٹرائک ریٹ سے آخر میں کھیل بھی جاتے ہیں۔ لیکن بابر اعظم کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، امام الحق کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، عبداللہ شفیق جو ابھی ان کا کیریئر آغاز ہی ہوا ہے، زیادہ تر نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ بھی شاید اس طرح کی بیٹنگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر وکٹ پر سٹ ہو جاتے ہیں محمد رضوان تو پاکستان ٹیم کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ افتخار احمد اگر چوتھے نمبر پر آ کر کھیلتے ہیں اس سے بھی پاکستان ٹیم کی جو مڈل آرڈر ہے وہ زیادہ مستحکم ہو سکتا ہے، کیونکہ جو افتخار احمد جیسے کھلاڑی ہیں یہ کریز پر سیٹ ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت لیتے ہیں، اس کے بعد جا کر ہارڈ ہٹنگ کر سکتے ہیں۔ موجودہ وقت میں انہیں صرف میچ فنیشر کا کردار ادا دیا جا رہا ہے، جو کہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ افتخار احمد ایک پورے بیٹسمین ہیں، وہ لسٹ اے میچوں میں چوتھے نمبر پر 6 سنچریاں کر چکے ہیں، 60 کے قریب ان کی ایوریج ہے، تو وہ میچ فنیشر یا ٹیل اینڈر نہیں ہیں۔ اگر انہیں چوتھے نمبر پر کھلایا جائے گا تو پھر وہ زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، پاکستان کے لیے زیادہ رنز کر سکتے ہیں، ٹیم کو مشکلات سے نکال سکتی ہیں، اور یہی چیز ٹیم مینجمنٹ کو سوچنا پڑے گی، کیونکہ اس طرح کے اگر تجربے کیے گئے، جس طرح میں مثال دے سکتا ہوں کہ فخر زمان جب پاکستان ٹیم میں آئے تھے تو انہیں چوتھے سے 5ویں نمبر پر کھلایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو رہے تھے، لیکن بعد میں جب انہیں بطور اوپنر کھلایا گیا، جو ان کی اصل پوزیشن پر کھلایا گیا، تو انہوں نے رنز کرنا شروع کر دیے۔ تو افتخار احمد کو بھی 6، 7ویں نمبر پر، 8ویں نمبر پر کھلا کر ضائع کیا جا رہا ہے۔ اگر انہیں چوتھے نمبر پر کھلایا جائے جو کہ ان کی اصل پوزیشن ہے، جو کہ وہ فرسٹ کلاس میچوں میں، ڈومیسٹک میچوں میں، ڈومیسٹک T20 میچز میں جہاں پر وہ کھیلتے ہیں، اگر وہ اس پوزیشن پر کھیلیں گے تو زیادہ بہتر نتائج دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ اس حوالے سے غور کرے گی اور پاکستان ٹیم کی بہتر سے بہتر کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اتارے گی۔